الرحمن طلاق خل میں وہ تمام امور شرط ہیں جن کا ذکر طلاق کے احکام میں گزر چکا ہے، اور وہ 3 امور تھے جن میں سے پہلی شرط ہم پچھلی قسط یعنی قسط نمبر 16 میں بیان کی تھی۔ آج دوسری شرط وہ یہ کہ تنجیز یعنی طلاق خل کو کسی شے سے مشروط نہ کرنا، بلکہ اس کو کسی شے کے ساتھ جوڑے بغیر نافذ کر دے، یعنی طلاق ابھی سے دے گا، کسی چیز پر طلاق کو معلق نہ کرے۔ پس اگر طلاق خل کو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی کسی یقینی یا متوقع حصول چیز پر معلق کر دیا جائے، یا حال میں رونما ہونے والی جس کے حصول کا احتمال ہو اس پر طلاق کو معلق کیا جائے، جبکہ وہ چیز جس پر طلاق کے معلق کیا گیا ہو وہ طلاق کے صحیح ہونے کا بنیادی سبب بھی نہ ہو، اور طلاق خل باطل ہوگی۔ مثال کے طور پر کہے کہ قد خلعتک علی کدا ان طلعت الشمس، تو یہ باطل ہے۔ ہاں البتہ اگر خل کو حال میں واقع ہونے والی کسی ایسی چیز پر معلق کیا جائے جس کا واقع ہونا یقینی ہو یا اس کے واقع ہونے میں احتمال ہو، لیکن وہ طلاق کے واقع ہونے کا بنیادی سبب اور عامل ہو، تو طلاق خل واقع ہو جائے گی۔ جیسا کہ مرد کہے خلعتک ان کنت زوجتی او ان کنت کارہۃ لی، اگر تم میری بیوی ہو تو میں تجھے خل دیتا ہوں، یا یوں کہے کہ اگر تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو میں تجھے خل دیتا ہوں، تو یہ درست ہوگی طلاق۔ طلاق خل کی تیسری شرط گواہ بنانا ہے۔ طلاق خل کا صیغہ اس وقت واقع ہو جب 2 عادل مرد حاضر ہوں اور طلاق کے صیغوں کے انشاء کو سن رہے ہوں، اور طلاق خل دینے والے میں اور امور بھی شرط ہیں، مثلا طلاق دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، طلاق کا قصد ہو، اور اپنے اختیار سے طلاق خل دے رہا ہو۔ جبکہ ان سب شرائط کے ساتھ خل دینے والے میں ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ کہ اپنی بیوی سے کراہت اور نفرت نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہو اور بیوی بھی اسے ناپسند کرتی ہو تو یہ طلاق خل نہیں بلکہ مبارات ہوگی۔ تو پھر یہاں طلاق مبارات والے احکام لاگو ہوں گے، جن کے احکام عنقریب بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق خل لینے والی بیوی میں کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں طلاق خل لینے والی بیوی میں ان تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جنہیں مطلقہ کی شرائط کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں، جو کہ آپ ویڈیو قسط نمبر 5، 6، 7، 8 اور 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا وہ شرائط یہ کہ بیوی کا دائمی ہونا ہے، متوالی نہ ہو، حیض اور نفاس سے بھی پاک ہو، جس میں شوہر نے اس سے مباشرت نہ کی ہو۔ البتہ طلاق خل لینے والی بیوی کا بالغہ اور عاقلہ ہونا ضروری نہیں ہے، پس کم سن نابالغہ بچی اور پاگل عورت کی طلاق خل صحیح ہے، اور ان کی طرف سے خل کا فدیہ ادا کرنے کا ذمہ دار ان کا ولی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ عام طلاق کی طرح خل کی شرائط و ضوابط وہی ہیں، تو پھر فرق کہاں ہے دونوں میں؟ یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔